رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا مہمان بننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر رمضان المبارک کے بارے میں جو حکم اللہ نے ارشاد فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جس طرح پہلی امتوں کے اوپر ہم نے روزے فرض کیے، اسی طرح تمہارے لیے بھی فرض ہیں۔ روزے کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجهل ولا یجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتم فليقل إني صائم مرتين۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا کہ اے میرے امتیوں، یہ روزہ تمہارے لیے ایک ڈھال ہے، یہ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ روزے کا جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا۔ یقیناً مسلمان اس ماہ مقدس میں روزے رکھتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزے تمہارے لیے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لیے فرض تھے۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ روزہ یہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو فرض کیا تھا۔ اور اس آیت مقدسہ میں آخر میں جو الفاظ ہیں، لعلکم تتقون، رب فرما رہا ہے کہ ایمان والو، روزے تمہارے لیے اس فرض کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننے والے بن جاؤ۔ یعنی روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ اس روزے کو رکھتے ہیں، روزے کی پھر پابندیاں اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تقوی اور پرہیزگاری جیسی عظیم دولت بھی نصیب فرماتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً رب العالمین کی طرف سے جو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے نا، ڈھال اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔
اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یرفس ولا یجہل، کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی فحش باتیں نہ کرے، گفتگو میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو اچھی نہ ہو، جس کو بد اخلاقی ہم کہیں، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ اور فرمایا ولا یجہل، اور روزے دار کو چاہیے کہ وہ کوئی جہالت والی باتیں نہ کرے، کوئی ایسی بات، یرفس اور یجاز ہے کہ معنی ایک ہی تقریباً ملتا جلتا ہے، کہ کسی قسم کے ایسی گفتگو اور ایسی بات کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا اور فرمایا وَإِنِّ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ وَشَاتَمَهُ، جو بندہ روزہ دار ہے نا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں ان باتوں میں، ان احادیث میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے روزہ رکھ لیا، قاتلہ و شاتمہ، کوئی بندہ تم سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی بندہ گالم گلوچ کرتا ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے، جس طرح ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اینٹ کا جواب تو پتھر سے ہی دینا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کوئی لڑے تو ہم نے بھی لڑنا ہے، کوئی گالی دے تو ہم نے اس کو بھی جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم روزے دار ہو، اگر کوئی تم سے لڑے جھگڑے نا، یا تمہیں کوئی برا بھلا کہے، کوئی گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، تم اسے 2 مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دینا، زبان نہیں چلانی، بلکہ یہ ایسی مقدس عبادت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ تم نے روزہ رکھنا ہے، پھر تم سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، تمہیں کوئی گالم گلوچ کرے، تمہیں کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے، بد تہذیبی سے پیش آئے، تو یاد رکھو تم نے اس کو کہہ دینا ہے کہ میں تو روزہ دار ہوں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم آپ نے اٹھا کے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کی منہ سے جو بو آتی ہے نا، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کے ہاں وہ خوشبو اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو عزت سے نوازا ہے۔ حالانکہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کی منہ سے جو بو آتی ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بندے کو گھن آتی ہے، منہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو تو، لیکن جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیٹ کو اپنے خالی کر لیتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، اور کچھ کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے، معدے خالی ہونے کی وجہ سے اس سے کچھ ذرات ایسے اثرات ہوتے ہیں جو بو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بو نہ سمجھنا، اللہ کو یہ بو بڑی پسند ہے، کیونکہ یہ بندہ